بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی محفل کے ہمارے پنڈی ڈویژن کے سنی علماء کونسل کے رہنما مفتی تنویر عالم صاحب اور باقی علماء کرام، لالا جی اور ہمارے بہت حد دل عزیز سارے بزرگ اور پنڈال میں موجود شمع رسالت کے پروانوں اور ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے شہینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت کثیر تعداد میں حفاظ کرام علماء کرام موجود ہیں. سب کا نام نہیں لے سکا، ناراض نہیں ہونا ہے. وقت بالکل کم ہے. نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے سب کو انشاءاللہ. مومن کی شان نہیں ہے اس کی نماز جماعت سے رہے. سب نے نیت کر لی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام جماعت کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی. تو انشاءاللہ ہم نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. دو چار باتیں اپنے منشور کے حوالے سے، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ہو گئی ہیں. وقت کم ہے، میں سوچ رہا ہوں کیا بات کروں. ایک بات اپنے منشور سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے. دنیا میں دو ملک نظریاتی طور پہ قائم ہوئے، ایک اسرائیل یہودیت کی بنیاد پر اور یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر. دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ بنا. اب دیکھیں یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، لیکن اس ملک میں ناموس رسالت کے لیے آئین بنانے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی. ایک دن میں 10,000 بندوں کی شہادتیں ہوئیں، جہاں میں شہادت نوش کیا. اور سن 1974 میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک آئین بنا کہ اس ملک پاکستان میں جو بندہ امام الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اس کے لیے سزائے موت ہے. یہ قانون بن گیا. ہمارے بزرگوں نے 85 سال تحریک چلا کے بڑی قربانیوں کے بعد یہ آئین حضرت ہمیں دے دیا. اب یہ آئین بنا 74 سے لے کر آج تک اس آئین پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. جو بھی گستاخ رسول، جو بھی شاتم رسول، عقائد و جاسم کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ کرتا ہے وہ گرفتار ہوتا ہے. اس آئین کے تحت 295 سی کے FIR کرتی ہے، گرفتار ہوتا ہے. گرفتار ہونے کے بعد سال 6 مہینے کیس چلتا ہے، پھر فائل بند ہوتی ہے. وہ عزت کے ساتھ بیرون ملکوں میں رخصت ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گستاخ رسول ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، یورپ کی نیشنلٹیاں ان کو مل جاتی ہیں. بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے ہمیں عزت دی. ہماری جماعت پاکستان رائے پارٹی کی مدد نصرت سے اور تعاون سے انشاءاللہ ہم ایسا پاکستان کی نشر اسمبلی میں آئین بنائیں گے کہ کوئی بھی گستاخ رسول اس ملک کی دھرتی سے باہر جس طرح ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جس طرح آپ دیکھیں کوئی اداروں کا دشمن، فوج کا دشمن، ملک اور قوم کا دشمن ایگزسٹ لسٹ میں ہوتا ہے اور وہ باہر بھاگ نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا. ہے نا ہمارے ملک کا قانون؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خوش ہوں. ملک کا دشمن، قوم کا دشمن، فوج کا دشمن، اداروں کا دشمن ملک سے باہر نہیں بھاگنا چاہیے. لیکن بدرجہ اولا میرا یہ ایمان اور میرا حق ہے کہ رسول اللہ کا گستاخ بھی، گنبد خضرا کا دشمن بھی اس ملک سے باہر نہیں بھاگنا چاہیے. یا کال کوششوں میں گل سڑ کے مر جائے یا پھانسی کے پھندے پہ جھولنا چاہیے. میرے ان حلقوں سے منتخب ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نمائندوں، اس مجمع کی وساطت سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 85 سے لے کر آج تک تم نے MNA شپ اور MP شپ کے مزے لوٹے ہیں، گستاخ رسول اس ملک سے باہر بھاگتے رہے ہیں. تم نے اسمبلی میں اس عنوان پہ کوئی بل نہیں پیش کیا. کتنے افسوس کی بات ہے. بل پیش کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر ناموس اصحاب محمد رسول اللہ، ناموس اہل بیت اعظام جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج لوگ اسلام کے نام پر سوشل میڈیا کھولیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بڑے بڑے کابر صحابہ ازواج مطہرات کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. اور یہ قانون پتہ کتنا ضیاء الحق شہید مرحوم کے دور میں ایک صحابہ آرڈیننس کے تحت ایک دفعہ 298 کا بنا، اور یہ دفعہ کتنی سزا؟ 1 گھنٹے کے بعد ضمانت.
انا للہ، سب کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، ہم ازواج مطہرات کے تقدس کے دشمنوں کے لیے، خلفائے راشدین کے دشمنوں کے لیے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے سزائے موت کا قانون بنوائیں گے۔ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ اسلامی ملک میں کسی کو کیوں جرأت ہو ابو بکر کے خلاف بولے؟ جس ابو بکر کو قرآن سلام پیش کر رہا ہے، اللہ ان کی عظمت کو قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن ان کی عظمتیں بیان کرے، رسول اللہ کے فرامین ان کی عظمتیں بیان کریں، اور آج ایک چولہا اٹھ کے اصحاب محمد رسول اللہ والے بیعت اعظام کے خلاف بات کرے، اس کے لیے آئین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سزائے موت کا آئین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے لیے 8 فروری کو آپ کو استری پہ مہر لگانا ہوگی سب کو انشاءاللہ۔ اور مجھے افسوس ہے ان حلقوں سے منتخب ہونے والے نمائندوں، تم نے ایم پی شپ یا مینرشپ کے مزے لوٹے ہیں، وزارتوں کے مزے لوٹے ہیں، پاکستان کی دھرتی پر اصحاب محمد رسول اللہ کی عزت پامال ہوتی نہیں، اہل بیت اعظام کا تقدس پامال ہوتا رہا۔ تم نے اسمبلی میں سلمان پہ کوئی بل نہیں پیش کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان حق پارٹی یہ بل پیش کرے گی۔ اور تیسری بات، میری اور آپ کی معیشت آج تباہی کی طرف زبوحالی کا شکار ہے۔ اب دیکھیں غربت، بل اتنے، بجلی گیس کے بل، ایک غریب دھاڑی دار بندہ وہ بچوں کا پیٹ پالے یا تمہارے سود کی قسطیں پوری کرے؟ بجلی مہنگی نہیں، گیس مہنگا نہیں، یہ سود کی قسطیں بجلی اور گیس سے نکالی جا رہی ہیں۔ آج میرے ملک کے حلقے سے منتخب ہونے والے نمائندوں نے اسمبلی میں سود کے خلاف کوئی بل نہیں پیش کیا ہے۔ اس سود نے ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے سود۔ اور بتاؤں میں آپ کو افسوسناک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں، اسرائیل یہودی ملک ہے، 2%، 1.5% سود ہے، انڈیا کافر ملک ہے، 2.5% سود ہے، پوری دنیا کے کافر ملکوں میں 3%، 4% سود ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز میں برکت کے لیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن نعوذ باللہ سود 22%۔ پی ڈی ایم حکومت نے آ کر معیشت کو سہارا دینے کا بہانہ لگا کے 22% سود کیا ہے۔ بتاؤ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ میرے ملک کی عوام کے ساتھ یہ ظلم ہے، ہم اس ظلم کا پنجہ مروڑنا چاہتے ہیں، اس ظلم کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو 8 فروری کو استری پہ مہر لگانی ہے انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ۔ سود کو روکنا ہے، ناموس اصحاب رسول، ناموس اہل بیت کا دفاع کرنا ہے، ناموس رسالت کے دشمنوں کا راستہ بھی روکنا ہے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، آپ کہیں گے اذان علیہ، یار حافظ صاحب یہ تو مذہبی باتیں ہیں۔ میرا حق ہے اسلامی ملک میں بحیثیت مسلمان یہ سوال کرنا، یہ میرا رائٹ تھا۔ تم نے ڈاکہ ڈالا، اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ میں کہتا چلو یار علاقے میں تعمیر و ترقی کا تو بہت کام انہوں نے کیا، چلو یہ نہیں کیا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، واقعاً تعلیم کے لحاظ سے پوری ملک میں 100% کا علاقہ ہے، لیکن یہاں 50 سال پہلے 1 ڈگری کالج تھا، 50 سال کے بعد 1 ڈگری کالج ہے۔ یہ تمہاری کارکردگی ہے؟ اور بابڑا گاؤں میں 1 سکول تھا 2 کنال کا، تو 50 سال آبادی 400 گنا بڑھ گئی، اور 1 ہی 2 کنال کا سکول ہے۔ اب جس گاؤں میں چلے جائیں یہی صورتحال ہے۔ یہ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا بھائی 250 بیڈوں کا اسپتال ہے، میں نے کہا 40 سالوں میں 250 بیڈوں کا اسپتال، یہ شرم کی بات ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان 3 دفعہ رہنے والا، 5 سال غائب رہنے والا، ایک اسپتال دیا، کمال نہیں کیا۔ ملک کے 40 سال اقتدار کے مزے بھی تم نے لوٹے ہیں۔ میری پاکستان حق پارٹی کا پارلیمنٹ لیڈر کئی دفعہ MP بنا ہے، جنگ میں MP کی گرانٹ بھی ہوتی ہے، 270 بیڈوں کا اسپتال بنایا ہے، اور تم نے کوئی کالج نہیں بنایا۔ MP معاویہ اعظم نے 2800 کنال پہ یونیورسٹی بنائی ہے، 600 روڈ بنائے ہیں۔ یہ ہے ترقیاتی کام۔ تو انشاءاللہ اللہ نے ہمیں عزت دی، انشاءاللہ ہم اپنے مذہبی عنوان پہ کام کرتے کرتے ساتھ انشاءاللہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرمائیں، اور سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔